آدمی پیش فرمائے نعروں کی گونج میں استقبال کرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے آقا ہمارے تاجدار ختم نبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مرحوم کو جنت الفردوس میں اللہ کا عطا فرمائے۔ لقمان بھائی کے تایا جان کا ختم کی چلم کی محفل ہے، اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کو درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ حاجی قربان مرحوم چودھری حاجی قربان مرحوم اور ان کے بیٹے چودھری گل، چودھری عابد، چودھری حق نواز، چودھری اشتیاق، چودھری امتیاز، اللہ پاک سے دعا کہ چودھری مرحوم حاجی قربان مرحوم کو اللہ جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے، ان کی فیملی، ان کے بیٹوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں اللہ آپ سب کا نام اپنی برکت میں قبول منظور فرمائے۔ میں جب انگلینڈ میں تھا تو مجھے کچھ 6-7 مہینے پہلے عرفان بھائی نے اور لقمان بھائی نے کہا تھا اس محفل کا، تو میں نے وعدہ کیا تھا میں ضرور حاضر ہوں گا، میں اپنے وعدے کے مطابق آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور عرفان بھائی کی محبت بھری دعوت پہ اور لقمان بھائی کی کہ تایا جان تھے تو میں نے کہا میں ضرور حاضر ہوں گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ محفل کا مقصد پورا ہو، مرحوم کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی برکات میں قبول و منظور فرمائے۔ چونکہ ٹائم مجھے جو بتایا بالکل مختصر ہے، بالکل ہی اختصار میں رہ کر اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ ایک دو فرمائش بتائی لقمان بھائی نے، وہ پیش کر کے انشاءاللہ حاضری مکمل کر دوں گا۔ خاموش نہ رہے، مل کے درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کہ لمبی رات بچھوڑے والی، گزرے سو آئی، کون لے آوے خبر محمد سجنا دور گیا دی، کون لے آوے خبر محمد سجنا دور گیا دی، تے باپ جیا غم خار نہ کوئی، میں دنیا ساری پھرولی، جیڑی دل نو سکون دے دی، مٹھڑی باپ دی بولی، سکون دے دی، مٹھڑی باپ دی بولی، کہ ماں تے باپ ہوندے یارو، کہ ماں تے باپ ہوندے یارو، رب دا مٹھا میوہ جس نے جنت جانا ہوئے، وہ کر لوے دونوں دی سیوا، کہ باپ مرے سر نہ ہوئے، پیر مرن کٹ خالی، ماں باپ محمد بخش اج کون کرے رکھوالی، محمد بخش
اج کون کرے رکھوالی تے پائی پایاں دے دردی ہوئے تے پائی پایاں دیاں واپس رازے تاج محمد تے ماں ٹھنڈیاں چونکہ ایک کلام پیش کر رہے ہیں اس کے بعد پھر چند اشعار ہوں گے. بڑی خوبصورت کلام ہے, مل کر انشاءاللہ سبھی شامل ہوں گے. سکھ متران دیو دیری کیوں دلڑی اداس گلیری لو لو وچ شوق چلے سبحان اللہ 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 مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکدی لاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکدی لاٹ نورانی کالی زلف آنکھ میں ستانی آجی کالی زلف آنکھ میں ستانی محمور اکھین مدوریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب پیر میلی شاہ صاحب میرے نبی کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں تو بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس صورت رو میں جانا کھا جانا کھا کہ جان جہانا کھا او سچ آنکھوں رب دی ریشانہ کھاتی سچ آنکھوں رب دی شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ اجمل کا ما خسنا ما یکمل کا عرض لکے آپ کتھے
سبحان اللہ سبحان اللہ. چودھری قربان صاحب کے لیے میں نے ایک کلام کا ایک شعر پڑھنا ہے. چونکہ مجھے حکم ہوا ہے تو میں نے کہا ایک شعر ان کا میں پڑھ لیتا ہوں ان کی یاد میں. ہاں کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور نبی کی یاد کا دامن پکڑ لو اے جہاں والو، کہ رہے جب تک یہ ہاتھوں میں تو چلن میلا نہیں ہوتا. کہ سن کون قصائے درد دل، میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشنا کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا. دکھیے دیگل دکھیاں جانے، سکھیے نو کی خبراں، سجن جنا دے موت نے مارے، ان تک تک روندے قبراں. گلے دلدار دلاں دے لے گئے نال ہی سے، دل نہیں لگدا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے، جسے آشنا کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا. وہی بزم ہے وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی روشنوں کا ہجوم ہے کمی تو بس وہ تیرے باپ کی جو تجھے مزار چلا گیا. کہ باپ مرے سر نگا ہوئے، ویر مرن کنڈ خالی، ماں باج محمد بخشا آج کون کرے رکھوالی. تے دیگر ٹلی تے شاماں پئیاں، لوک کرانو آئے، خیر ہوئے شالا دور گیا دی، جڑے مڑ کے پھر نہیں آئے.
سے میں سنا تھا درد وہ جو پوچھتا تھا ہمیں دروں گدا نواز بچھڑ گیا وہ چلا گیا گجرات میں محمد بھٹا لکھتے ہیں بلکہ باپ دی شان حکم ہے میں پہلے وہ پیش کر دینا دو شعر الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله حاضرین کرام آج کی یہ محفل ایصال ثواب کے عنوان سے منعقد ہے جیسا کہ میرے علم میں ہے تو یہ محفل کافی دیر سے شروع ہوگی مجھے آج ہی پتہ چلا ہے کہ یہ محفل کسی اشتہار کے ذریعے سے کوئی اعلان ہوا مجھے رات کو کسی ساتھی نے بتایا کہ آپ آ رہے ہیں میں نے کہا میں نے دعا کے لیے بھی جگہ جانا ہے یہ مجھے پتہ ہے اس سے زیادہ مجھے علم نہیں تو عنوان مجھے جو میرے علم میں تھا وہ یہی تھا کہ ایصال ثواب کی محفل تو ایصال ثواب پر میں دو چند باتیں جو ہے وہ عرض کرتا ہوں ایک تو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایصال لفظ جو بولا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کیا مفہوم ہے اور ثواب لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا کیا مفہوم ہے اور یہ اس کے متعلق ایک دو باتیں اور جو مناسب بنائیں انشاءاللہ ذرا وہ بھی عرض کرتا ہوں اور یہ بھی چاہوں گا کہ عام تاثر یہی ہوتا ہے کہ اس کو دعا کے لیے بلانا ہے میں دعا کر دے گا دعا بھی ضرور جو یہ ہم تو ہر وقت مانگتے رہتے ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ مجھے یہ موقع ملا میں اپنے رب سے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر کے مانگوں اور منگتا بنوں اپنے رب کا بھی یہ تو بہت بڑی میرے لیے خیر کی بات ہے تو دعا بھی ہوگی لیکن دعا بھی ضروری ہے کہ وہ بھی تھوڑی سی جو ہے آپ تک وہ پہنچنی چاہیے تو لفظ جو ایصال کا ہے یہ جو کچھ ہمارے حضرات علماء یا جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں لفظ ایصال الف اور یا اور صاد الف کے ساتھ ہے ورنہ عام اردو خان کو کہیں گے لکھو تو وہ اس کے سین کے ساتھ لکھ دے سا کے ساتھ لکھ دے تو ویسے یہ صاد کے ساتھ ہے ایصال ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا
کوئی چیز ہے دوسرے تک پہنچانا، اسے ایصال کہتے ہیں۔ جو اہل علم میں وہ جانتے ہیں باب افعال کا مصدر ہے، تو ایصال کا معنی پہنچانا۔ کیا پہنچانا ہے؟ ثواب۔ ثواب کیا چیز ہے؟ ثواب اس انعام الہی کا نام ہے، اس تفضل الہی کا نام ہے، اس رحمت الہی کا نام ہے، اس بونٹی کا نام ہے۔ یہ وہ مرسی ہے، یہ وہ انعام الہی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اس کے عمل کے صلہ میں اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ ثواب ایک انعام ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کو دیتا ہے، اور بندے کے کسی عمل پر، وہ عمل از قسم قول ہو، از قسم فعل ہو، از قسم مال ہو، یہ 3 قسمیں ایک موٹے حساب سے ہو سکتی ہیں۔ مثلاً میں زبان سے کوئی کلمہ خیر کہوں، یا ود وظیفہ کے طور پر آیہ کریمہ پڑھوں، سارا قرآن کریم پڑھوں، کچھ سور آیہ مبارکہ پڑھوں، درود شریف پڑھوں، سبحان اللہ کا ورد کروں، الحمدللہ کا کروں، یہ سب وہ عمل ہے جو قول کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، زبان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ نماز ہے، اس میں قول بھی ہوتا ہے، اور زیادہ تر اس میں دخل جو ہے وہ فعل کا ہے، ایکشن کا ہے، کہ جو قیام کی صورت میں جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ ایک عمل ہے، ایک فعل ہے۔ اسی طرح قیام ہاتھ باندھتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، یہ ساری حالت جو نماز کی شکل سامنے آتی ہے یہ ایک عمل ہے باڈی کا، اگرچہ زبان بھی اس میں انوالو ہوتی ہے، لیکن اصل اس کے اندر یہ رکوع سجود وغیرہ، یہ قاعدے کی شکل یہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی نفل پڑھتا ہے کسی کے لیے بھی، اور اسی طرح مثلا آپ لوگ یہ سن کے کہ محفل ہے اور اصال ثواب کی کار خیر ہے، اچھا کام ہے، گھر سے آپ نکلیں اس ارادے کے ساتھ چلیں، محفل میں چلیں، تو یہ آپ کا عمل ہے۔ آپ چل کے آئیں، موٹر سائیکل پر آئیں، گاڑی پر آئیں، بہرحال آپ اس محفل میں اس گرمی کے اندر باوجود اس کے کہ آپ چلتے ہوئے پھر بھی آپ آ گئے، یہ آپ کا عمل ہے، اسے آپ فعل کہیں گے اس عمل کو۔ اور مال ہوتا ہے کہ مال آدمی خرچ کرتا ہے ثواب کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب عطا فرمائے، وہ کسی کو کھانا کھلانے کی صورت میں ہو، ڈونیٹ کرنے کی صورت میں ہو، سڑک بنانے ہو، پھر جہاں مال انوالو ہوگا وہ سب مال جو ہے تو وہ ہمارا، وہ اللہ کی راہ میں دینا، یہ ہمارا مالی عمل ہوگا، ہم نے یہ عمل کیا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے عمل ہیں، ان 3 قسم کے اعمال پر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو ثواب دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، بولو کیا اللہ تعالیٰ؟ ہاں بولو، یہ بولو گے تو جان چھوٹے گی، قبول اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو اس پر ثواب ملتا ہے، اگر قبول نہ تو پھر نہیں ملتا۔ اب یہ کہ اس پر قبولیت کس طرح ہوگی، کیا ہوگی، یہ کس کے، کون جان سکتا ہے کہ میرا یہ عمل قبول ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ ہمارے علم میں یہ بات نہیں آ سکتی الا ماشاء اللہ کہ کسی پر کوئی منکشف ہو جائے یہ بات، تو اب ثواب تو اسے کہتے ہیں۔ اب اس میں ضروری ہے کہ اس عمل کرنے سے پہلے صالح اور درست نیت ہو، اس میں نیت کا درست ہونا، عمل تب قرار پائے گا جب اس کے بیہائنڈ، اس کی جڑ میں، اس کے روٹ میں، اس کے اصل میں نیت موجود ہو۔ اب نیت اللہ پاک کی رضا کی خاطر ہے تو وہ اللہ پاک جانتا ہے، نیت دل کا فعل ہے اور دل کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب اس عمل پر ثواب مرتب کرنا کتنا ہوگا یہ اللہ پاک جانتے ہیں، یا اللہ پاک کے رسول جانتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن پر یہ شرح صدر فرمایا، ان کے پاک علوم کے کھولے ہیں۔ اب وہ ثواب ہم دوسرے کو پہنچاتے ہیں، اب وہ ثواب دوسرے کو پہنچے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے،
اس کی قبر جو ہے منور ہو، روشن ہو، اندھیرے دور ہوں اس کی قبر کے اندر، تو یہ اصل مقصود ہوتا ہے اس دعا کا یہ پہنچنا۔ اگر کہیں بھی ریاکاری ہے، اگر ہم نے دکھاوے کے لیے کیا ہے تو پھر اس پر ثواب نہیں ہوتا، سمجھے نا؟ یہ ہر آدمی کو اپنے پتہ ہوتا ہے کہ میں کس نیت سے یہ کام کر رہا ہوں، اور وہ اس نیت پر ثواب مرتب ہوتا ہے۔ یہ بات ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جب ہم فائدے میں بیٹھتے ہیں، اور بالخصوص پہلا فائدہ، پھر دوسرا فائدہ جو آخری فائدہ ہوتا ہے نماز اختتام پر ہوتی ہے، اس میں بیٹھ کر کے ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ ہم تین لفظ جو ہیں یہ کہتے ہیں، التحیات، صلوات، طیبات، یہ تین لفظ ہیں، یہ تینوں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ التحیات کا مطلب یہ ہے قولی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کی ہیں یا ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تو یہ کیا ہیں؟ سب قولی۔ رکھ دو، جلدی سے رکھ دو بات، درمیان میں تمہیں پتہ ہے، تم اچھے خاصے جانتے ہو، پھر درمیان میں آگے سر نکالا آگے دیکھا کرو، وقت دیکھا کرو، پر یہاں رکھ دو سائڈ پر آ کے۔ یہ تمہارے کسی کو میں گیت تو نہیں گا رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کے احکام سنا رہا ہوں۔ تمہیں اس میں کیا جلدی ہے؟ اس میں اگر جلدی تھی تو مجھے نہ بلاتے، جب بلانا تو مجھے بتاتے کہ تمہارا یہ پروگرام کیا ہے، کس طرح کا ہے، مجھے سارا علم میں ہونا چاہیے نا۔ میں آدھی بات کیسے سنتا ہوں، آدھی کیسے سنتا ہوں، تو یہ بات نہیں۔ جب مجھے بلانا ہو تو پھر میرے علم میں بات ہو، اور ویسا میں کوئی بات جو ہے وہ پسند نہیں کرتا ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضا کے علاوہ ہو۔ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے، میں اکیلا نہیں کچھ کر سکتا، آپ لوگ جو ہیں اس میں معاون ہوں گے۔ آپ کی بھی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو کام کریں اللہ پاک کی رضا کی خاطر کریں۔ اگر صرف کھانا کھلانا ہے، دعا کریں گے تو ٹھیک ہے، بڑے اتنے پر ہی رکھیں، پر محفل کا نام نہ لیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نماز جب ہم اختتام پر جاتی ہے، آخری قاعدہ ہوتا ہے، اس میں تین لفظ بولتے ہیں، تحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تحیات کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ عبادتیں جو ہم زبان سے کرتے ہیں، صلوات سے مراد جو ہماری باڈی کے ساتھ رکوع سجود، آنا جانا، نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جانا، تعزیت کے لیے جانا، بیمار پرسی کے لیے جانا، یہ آنا جانا یہ ہمارے افعال ہیں، ہمارے عمل، یہ مراد صلوات۔ اور والطیبات سے مراد مالی عبادتیں ہیں، جو بندہ مال اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر کے ثواب حاصل کرتا ہے، وہ طیبات، وہ مالی باتیں ہیں۔ اب ان تینوں عبادتوں کو ہم نے یہ کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تینوں قسم کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ پاک کے لیے ہیں۔ اب جب اللہ پاک کے لیے ہیں تو ہماری نیت بھی یہ ہوتی ہے شروع میں، اور پھر یہ باتیں ساری۔ اب یہ نماز کے اندر یہ تینوں ہی باتیں ساری بالفعل موجود نہیں ہیں، مطلب مال وہاں ہم نماز کے دوران خرچ نہیں کر رہے ہیں، لیکن نماز پڑھ کے ہم یہ بتا رہے ہیں جس طرح یہ نماز ہماری ایک عبادت ہے، اے مولا جتنی عبادتیں میں ہم زندگی میں پہلے کر چکے ہیں، روزانہ کرتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان مالی جو بھی ہم کوئی عبادت کرتے ہیں، یہ ساری عبادتیں ہم صرف اور صرف اللہ پاک تیری رضا کی خاطر کرتے ہیں۔ تو جب یہ ہم اقرار کرتے ہیں، پھر بھی اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، سکم ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ سکھایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہ جب یہ کہہ لو نا، پھر اپنے محبوب آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب حضور کی بارگاہ میں اس طرح سلام بھیجو، اے نبی، اے نبی آپ پر سلام، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں۔ اب فوراً بعد سلام پیش کرنا ہے۔ اب یہ فوراً سلام بعد میں پیش کرنا ہے تو اس کی خاص کوئی لاجک ہے، کوئی اس کی منطق ہے؟ ہاں بہت ساری ہیں اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سب عبادتیں جتنے بھی بندے کرتے ہیں، ان کا طور طریقہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور حضور نے بتایا تو حضور کے بتانے سے ہمارے علم کے اندر یہ آیا ہے، اور ہم اس ہستی کی بارگاہ میں سلام نہ پیش کریں تو پھر یہ باتیں کیسے مقبول ہوگی؟ دوسرا،
یہ کہ صلاۃ و سلام جو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، جو بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں وہ مطلقاً اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سلام تو قبول فرمائے اور باقی باتیں قبول نہ فرمائے، یہ اس کی رحمت سے بعید ہے۔ سلام بھی قبول فرماتا ہے، حضور کے صدقے میں ساری عبادتیں بھی قبول فرماتا ہے۔ تو یہ وہ عبادتیں ہیں جس پر ثواب اور تو نہیں۔ ایک اور حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں، بس دعا کی طرف آ رہا ہوں۔ تو جو چیزیں آپ کی رہتی ہیں وہ بھی لے ہیں، پھر سنتے سنتے توجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بھی ہے اور یہ حدیث بھی مشہور ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کی روح ہے، اس کا مغز ہے، اس کا حاصل ہے، اس کا جوس ہے، یہ اس کا نچوڑ ہے۔ اب دعا جو ہے، اب دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے جب مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، تو میں رب، مجھے حیا آتی ہے کہ وہ مجھ سے مانگ رہا ہے میرا بندہ اور میں اس کے ہاتھوں کو خالی چھوڑ دوں، اس کے بھانڈے کو، اس کے برتن کو بھروں نہ۔ فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے، اس لیے ہم مل کر کے یہ دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، مولا کریم ہم تیری بارگاہ میں مانگتے ہیں، جسے سب عبادتیں تیرے لیے ہیں، اور ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں جو ثواب عطا فرمایا، ہمارے قرآن خوانی پر ثواب عطا فرمایا، ہماری نعت خوانی پر، ہمارے تلاوت پر، ہمارا جمع ہونا، آنا، بیٹھنا، مل بیٹھنا، محبت سے ایک دوسرے کو سلام کرنا، سلام دینا، خیریت پوچھنا، جتنے ہمارے اعمال ہیں سب پر ثواب تو ہی دینے والا ہے۔ اور تیرے محبوب نے بتایا ہے کہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے جب کوئی مانگتا ہے میں رب کریم اس کی دامن کو خالی نہیں چھوڑتا ہوں، میں اس کی دامن مراد کو بھر دیتا ہوں، پورا کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہماری جیسی کیسی باتیں ماں اپنے محبوب کے صدقے قبول فرمائیں، اور آج کا اصال ثواب کا حصہ ہماری اس گفتگو کو بھی اور پہلی محفل کو بھی اللہ تعالیٰ اصال ثواب کی صورت میں قبول فرمائے۔ واخر دعوانا ختم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر ولله الحمد. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر ولله الحمد. الرحيم. ألف لام ميم.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معدن الجود والكرم والعلم اللهم صل وسلم على سيدنا حائر رحمة الله السيد الكامل فاضل الخاتم على كلما ذكرك الذكر الذاكرون وكلما غافل عن ذكرك وذكر الغافلون صلاة دائمة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا اللهم اغفره وارحمه ووسع لي قبره وانتصره ومن الله في جناته اللهم انزل منزلا كريما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجب دعوتنا يا مولانا فإنك مجيب الدعوات. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقنا يا مولانا برحمتك يا أرحم الراحمين. फिर दुआ कर लें।